کوئی میٹنگ پوائنٹ ہے حکومت اور اپوزیشن کا؟ میں عموماً دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دو ایکسٹریم ویوز ہیں، اگر حکومت یہ کر لے تو ہو سکتا ہے بات چیت ہو جائے. اب ان کا ویو بڑا سمپل ہے، ایک تو خان صاحب کی سزائیں ہیں، دوسرا ہماری سیٹیں واپس کریں. اب سرکار یہ کہتی ہے کہ اگر عمران خان کو باہر نکال دیا تو حکومت گر جائے گی، اگر سیٹیں واپس کر دی تو حکومت گر جائے گی. تو میٹنگ پوائنٹ کون سا ہے؟ مجھے تو کوئی میٹنگ پوائنٹ ہی نظر نہیں آتا جہاں پہ دونوں اکٹھے بیٹھ سکیں. اب دیکھیں، میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیچ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر یہ متفق ہو سکے. میٹنگ پوائنٹ ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ان کا جو میٹنگ پوائنٹ تھا وہ آئین نے ان کو فراہم کیا تھا، اور وہ 8 فروری کا دن تھا. وہ پورے پاکستان کا ایک میٹنگ پوائنٹ تھا. وہ ہمیں ایک آپشن ملا تھا، ایک موقع ملا تھا کہ چیزوں کو ہم رائٹ کریں. اگر وہاں پہ ہم کچھ کر لیتے، عوامی مینڈیٹ کی وہاں پہ اگر ہم اس کو مان لیتے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہے یہ الجھے گا، یہ سلجھے گا نہیں. یہ اب اس نہج پہ بیانیے نہیں بلکہ چیزیں آ چکی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ بیٹھیں گے اور کوئی مسئلے کا حل ہو جائے گا. اب نہ عمران خان مسئلہ، کیونکہ میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے اس لیے بیٹھ بھی نہیں سکتے. کس چیز پہ بیٹھے؟ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے. وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بندے ادھر آپ بیٹھتے ہیں، اگر آپ میری سیٹ پہ آ کے بیٹھے ہوں تو پھر ہم کدھر بیٹھیں گے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں بھائی تم ہماری سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم نے قبضہ کیا ہوا ہے حکومت پہ. اور جس قسم کے نتائج ہم نے انتخابات کے دیکھے، ہر طرف بات ہو رہی ہے. تو وہ مسئلہ ہے نا، اس کی وجہ سے اب میٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں ہے. وہی بیک ٹو دا بیسکس ہے کہ ہر کوئی مان لے اگر آئین اور قانون کی عملداری، اور اس میں پھر عدلیہ کا کردار ہے. عدالتوں میں معاملہ جائے گا. عدالت کے اندر ایک پٹیشن بھی گئی بھی ہے. اب بانی چیئرمین نے بھی ایک پٹیشن کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اندر، میرے خیال میں اگر کوئی حل نکل سکتا ہے تو وہ اب لیگل راستے سے نکلے گا، یا الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ دے یا پھر عدالت کوئی فیصلہ. بڑی معصوم خواہشات ہیں. نہیں، الیکشن اسکندر سلطان راجہ صاحب ابھی روس کے انتخابات میں جس نے سارا خرابہ کیتا ایک دن آپ ہی سو کے اٹھے گا، کہے گا بڑی جاتی ہوگی میرے کو، آج میں ٹھیک کر کے دیتا ہوں. کیا بات کر رہے ہیں. لیکن مظہر صاحب، اگر یہ حالات ہیں تو پھر تو کلیش کی ہی صورتحال ہے نا. کہاں جا رہا ہے معاملہ اگر فرض کریں کو میٹنگ پوائنٹ نہیں نظر آ رہا تو؟ کاشف ہے میٹنگ پوائنٹ، لیکن گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. پرائم منسٹر کو فارملی، پی ٹی آئی کو فارملی نیگوسیشنز کے لیے بلانا چاہیے ود ہز پارٹی. اور اس میں آپ 3 چیزیں رکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی ظاہر چاہتی ہے کہ الیکشن کے سلسلے میں چیزیں واضح ہوں. آپ اس کے سلسلے میں ایک پروپوزل رکھ سکتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا، ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور اس کی فائنڈنگز دونوں کمٹ کریں کہ اس کی جو بھی فائنڈنگز ہوں گی اس سے ایگری کر لیں گے. آپ سیکنڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے اکانومی کے حوالے سے ایگری کر لیں، اکانومی کے حوالے سے آئی ایم ایف سے کس طرح بات کرنی ہے، آگے کس طرح بڑھنا ہے. تیسرا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز کو جو ہے وہ آپ جن کے اوپر کیسز نہیں ہیں، جن کے اوپر چارجز نہیں ہیں، ان کو رہا کریں. جن پہ چارجز ہیں ان کے کیسز جو ہے اسپیڈ اپ کریں. لیکن مظہر صاحب، یہ میں آپ کی دونوں باتیں، باقی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پولیٹیکل پریزنرز، عمران خان، چلیں ان کو نکالنا یا جھوٹے کیسز ختم کرنا. یہ جب آپ کہتے ہیں نا جی جوڈیشل کمیشن بنائی، ایک تلوار ہے جو لٹکی رہے گی حکومت کے سر پہ، اور آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے بڑی 2 دھاری تلوار ہے. اب مجھے بتائیں، جو حکومت بن رہی ہے، جو آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے، جو کہ سپوزڈلی مشکل فیصلے کر رہی ہے، اس لیے کر رہی ہے کہ 6 مہینے بعد جوڈیشل کمیشن آگے کہے جناب یہاں تو 40-50 سیٹیں تو آپ کو زبردستی دی گئی ہے، جناب آپ کی تو حکومت ہی نہیں بنتی، اور حکومت آرام سے گر جائے. اس کے بعد وہ تو پارٹی کا ستیہ ناش ہو جائے. کاشف دیکھیں نا، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک تو آلریڈی الیکشن ٹرائبونلز بنے ہوئے ہیں. ذرا ہمارے رپورٹرز، پتہ نہیں ہمارے رپورٹرز جا کے معلوم تو کریں کہ الیکشن ٹرائبونلز میں کتنی پٹیشنز فائلڈ ہیں. دوسری چیز یہ کہ جب جوڈیشل 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری الگ الگ ملاقات کی تھی انہوں نے جنرل راحیل شریف سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا استعفیٰ مانگیں اس سے، پرائم منسٹر سے. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں مانگوں گا، آپ جو ہے جائیں، کمیشن بنائیں، انکوائری کریں، اور کمیشن کی فائنڈنگز اگر ہوں کہ لارج اسکیل ریگنگ ہو گئی ہے تو الٹیمیٹلی عمران خان ایگریڈ آن جوڈیشل کمیشن. اور پھر اس کی جو بھی فائنڈنگز تھی ان کی ریزرویشنز کے ساتھ اس کی فائنڈنگز کی، ہی ایکسپٹڈ دی کمیشنز ریکمنڈیشن. ڈڈ ناٹ اگری بٹ ایکسپٹ. ہی ڈڈ ناٹ اگری. اگری نہیں کیا انہوں نے. ہاں، مطلب اس کی ریزرویشن وہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن اصل چیز یہ کہ آپ کے نیگوشیٹرز 2013 واز ریلیٹیولی پی ٹی آئی کے لیے اتنا کوئی حالات خراب نہیں تھے، لیٹس بی آنےسٹ، الیکٹورلی. کاشف اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اچھے نیگوشیٹرز ختم ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں میٹنگ پوائنٹس والے لوگ ختم ہو گئے ہیں کہ جو لوگوں کو بٹھا سکیں. جو میڈیٹرز ہوتے ہیں، پہلے ہوتے تھے نواب زادہ، نصر اللہ خان، یہ لوگ ہوتے تھے، اب وہ لوگ ختم ہو گئے ہیں ہمارے یہاں.
اب وہ پارٹی کی ڈائریکشنز ہوتی ہے تو پارٹی کی ڈائریکشنز پہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اب بھی میرا خیال ہے اگر چاہے لیکن حکومت کو انیشیٹو لینا پڑے گا، گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. کیا انیشیٹو سے نہیں سر دیکھ لیتے ہیں پی ٹی آئی کو کیا انیشیٹو ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو سب سے بڑی بنیاد پڑے گی نا وہ الیکشن ہی ہوگا کہ الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے. یا خان صاحب نے میرا خیال ہے 10 یا 12 حلقے کہے تھے کہ ان کو آڈٹ کرا دیں ہمیں، اور ہم یہ تو قابل قبول کو میں اگر شہباز شریف ہوں تو میرے لیے تو یہ قابل قبول کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ان کا تو اصل مقصد اتنا کوئی بڑا کام بھی نہیں ہے. یہ اسلام آباد کا الیکشن ہے، 5 کینڈیڈیٹس تھے، فار ایگزامپل کسی بھی حلقے کے 5 کینڈیڈیٹس تھے، ایک کا فارم 47 الگ ہے، فارم 45 الگ ہے، اور باقی چاروں کا ملتا جلتا ہے. باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم جانے کو بھی تیار ہیں آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا مصطفیٰ ہوں. نواز کھوکھر یہ کہتے ہیں، جماعت اسلامی والے ELP والے کہتے ہیں کہ ہم جانے کو تو تیار ہیں. مطلب اس میں مشکل کام کیا ہے؟ یہی تو مشکل کام ہے. اکیل اللہ ایک تو آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ مشکل ہوتا کیا ہے. مطلب ہے کہ نہیں سرکار کرنا، حکومت سیٹاں تو گئی ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ نہیں کرنا. تو یہ نہیں کرنا تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ پھر تو نان سٹارٹر ہو گیا. اب وہ نان سٹارٹر اس وجہ ہے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. نہیں ہے نا، میں تو نہیں ہے انٹرسٹڈ. ان کی صرف یہ ہے پی ڈی ایم 1 چلی 16 مہینے، پی ڈی ایم 2 کو انہوں نے چلانا ہے، چاہے 16 مہینے چلائیں، چاہے 12 مہینے چلائیں، چاہے 18 مہینے چلائیں. الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے کہ جو الیکشن ہے، دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، عوام کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ووٹ ہوتا ہے 5 سال میں، اور تو کچھ نہیں ہوتا نا. عوام کے پاس تو نہ بندوقیں ہیں، نہ کوئی ٹینک ہیں، نہ جہاز ہیں، نہ کوئی خزانے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ووٹ ہے. تو اگر اس کا بھی ان کو 8 کو 1 جیتتا ہے، وہ 8 کو 1 کو ووٹ ڈالتے ہیں، 9 کو کسی اور کا نکل آتا ہے، 1,30,000 30,000. تو مطلب یہ جب بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں. اور یہ بھی اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ ملک کے لیے کوئی بہتر کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم، لیکن ان کی نیت پہ بھی اوبیسلی شک ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، 35 سال کا، 40 سال کا، اور ان کی کیپیسٹی پہ بھی ابھی تک دنیا کہاں سے نہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ابھی بھی ہم موٹر وے بنائیں گے، ہم ایئرپورٹ بنائیں گے، مطلب قومی موٹر ویز اور ایئرپورٹ سے بنتی ہیں. کبھی ان سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جی ہم جوڈیشل سسٹم ٹھیک کریں گے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا بات کی ہے مریم نواز صاحب نے، کس چیز کی؟ IT سٹی بنانے جا رہے ہیں. کینسر اسپتال بھی ایک بنا رہے ہیں، ایک نمبر بھی بنا، شاپنگ سینٹر بھی بنے گا اور ہوٹل بھی بنے گا. مطلب یہ جو میٹنگ میں بات ہو رہی جو ویڈیو آئی تھی اس کا شادی ہال بھی بنے گا، وہ بڑا بات کو. لیکن